بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا نکاح اور رخصتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضور کا نکاح کس طرح ہوا اور کس طرح رخصت ہو کر وہ حضور کے گھر آئی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ جولائی کے مہینے میں 1614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ نے مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ اور آپ کی والدہ ام رومان رضی اللہ بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی وفادار دوست تھے۔ ہر مشکل میں حضور کا ساتھ دیتے تھے اور ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بچپن سے ہی بہت عقلمند اور ہوشیار تھی۔ آپ کو کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ دو کھیل تو بہت ہی پسند کیا کرتی تھی، گڑیا سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ گڑیا تو حضرت عائشہ کے پاس اس وقت بھی تھی جب آپ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس کچھ کھلونے دیکھے۔ ان کھلونوں میں گڑیا اور ایک گھوڑا تھا جن کے پر لگے ہوئے تھے۔ سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کی وجہ سے بہت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک موقع پر وہ آپ کا ساتھ دیتی تھی، ہر طرح سے آپ کی مدد کرتی تھی۔ آپ کا یہ غم مسلمانوں کو نظر آتا تھا اور وہ بہت بے چین ہوتے تھے۔ ایک دن مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت کھولا رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ کھولا نے جواب دیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کی بات شروع کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ کھولا نے کہا، بیوہ تو سودا بنت جمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بہتر ہے تم ان کے بارے میں بات شروع کرو۔ حضرت کھولا حضور کے پاس سے حضرت ابو بکر صدیقی کے گھر گئی اور ان سے تذکرہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت کھولا نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، خونی بھائی نہیں، اسی لیے رشتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً رشتہ قبول کر لیا، مگر ان کے سامنے ایک اور پریشانی تھی۔ بات یہ تھی کہ بچپن میں حضرت عائشہ کا رشتہ زبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوا تھا، اسی لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر زبیر بن مطعم کے پاس پہنچے۔ ان کا گھرانہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ زبیر کے گھر آ کر حضرت ابو بکر نے پوچھا، کیا تم لوگ عائشہ کا رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہو؟ زبیر کی بیوی بولی، اور اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارے بیٹے کو بددین کر دے گی، اسی لیے ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور گھر آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے خود ہی نکاح پڑھوایا اور 500 درہم مہر طے کیا گیا۔ اس طرح بہت ہی سادگی سے یہ نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، نکاح کے بارے میں مجھے اس وقت پتہ چلا جب میری امی نے مجھے باہر نکلنے سے روک دیا۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب نبی اور نبی کی سب سے محبوب بیوی کا نکاح تھا، جس میں نہ فضول خرچی تھی، نہ کسی طرح کا ہلہ گلا اور نہ شور شرابہ تھا۔ نکاح اتنا مبارک تھا کہ جبریل علیہ السلام اس کی خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح سے پہلے ہی تشریف لائے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ دنیا اور آخرت کی آپ کی بیوی ہیں۔ حضور نے وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ میری تصویر تھی۔ نکاح کے 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا تو مدینہ سے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو آپ نے گھر والوں کو لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنا ایک آدمی ساتھ میں روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ اپنی والدہ ام رومانہ اور اپنی بہن آسمہ کے ساتھ مدینہ آئی اور بنو حارث بن کھچکچ کے محلے میں اتری۔ مدینہ پہنچ کر اکثر لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ سر کے سارے بال گر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا کی، چنانچہ حضرت عائشہ اور تمام بیمار لوگ صحت مند ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے 7 یا 8 مہینے بعد حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے حضور کو 500 درہم دیے۔ حضور نے وہ تمام رقم حضرت عائشہ کو بھجوا دی۔ پھر حضور نے قبیلہ انصاری کی کچھ عورتیں حضرت ابو بکر کے گھر بھیجی تاکہ دلہن کو لے کر آئیں۔ جب عورتیں حضرت ابو بکر کے گھر پہنچی تو حضرت عائشہ کی امی نے عائشہ کو بلایا۔ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ جب حضرت عائشہ آ گئی تو ان کے بال سنوارے اور رخصتی کے لیے ان کو تیار کیا۔ اس اہم موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ آپ کی مہمانی کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے تھوڑا دودھ پی کر حضرت عائشہ کو پینے کے لیے دیا۔ پہلے تو وہ شرمائی، مگر پھر اپنی امی کے کہنے پر تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی۔ اس طرح سادگی کے ساتھ یہ رخصتی ہو گئی۔ حضرت عائشہ بہت خوبصورت تھی۔ آپ کا رنگ گورا مائل با سرخی تھا، اسی لیے آپ کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ حمیرہ کے معنی لال ہوتے ہیں۔ آپ بہت سادگی سے زندگی گزارتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت عائشہ بھی حضور پر اپنی جان نیچھاور کرتی تھی۔ ان کی محبت کے قصے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔